اسلام اتے سایہ فگن ہویا اور چونکہ اللہ دا فیصلہ ایام معدودات گنتی دے چند دن نے تو ایک گزر گئے. اج اس رحمتاں والے مہینے دا آخری دن ہے. نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان نو حاجی صاحب آگے تشریف لائیں. بندہ مسلمان نو دو خوشیاں روزیاں وچ نصیب ہوندیاں نے. کتنیاں؟ دو خوشیاں روزیاں وچ نصیب ہوندیاں نے. جزاکم اللہ فی الدارین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ خوشیاں کدوں نصیب ہوندیاں نے؟ فرمایا پہلی خوشی عند الافطار، جدوں روزے دار روزہ افطار کردا ہے. یہ کیڑے مسلمان دی خوشی ہے جڑا روزے دار ہے؟ کلمہ پڑھے، نمازاں پڑھ لوے، لیکن روزے تو کنی کترائے. میں کمزور نہ ہو جاؤں، میرے جسم سے سکت ختم نہ ہو جائے، میری دکان کا معاملہ ٹھپ نہ ہو جائے. میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن وہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ دا یار ہی ہوتا ہے. روزے دی حالت میں بھی محنت کرنے والا اللہ دا یار ہے، اللہ دا دوست ہے، اللہ دا سجن ہے. حبیب جو لفظ آقا نے اپنے واسطے استعمال فرمایا، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ دا حبیب ہاں. وہی لفظ محنتی دے بارے ہی فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ دا یار ہے. اگر 11 مہینے محنت کرے تو خدا دا یار ہے، جے روزے میں محنت نہ کرے تو غدار ہے. روزے نہ رکھیں، محنت بھی چھڑ دیں، میں کمزور نہ ہو جاؤں، قوت مدافعت ختم نہ ہو جائے، پھر یہ اللہ کی بارگاہ کی وفاداری نہیں ہے، یہ غداری ہے. پھر وہ حبیب والی سند نہیں ہے تیرے لیے. سند تب ملے گی جب خدا کی رضا کا متلاشی بنے گا، جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا. خدا و مصطفیٰ کی رضا کا طلبگار بن، پھر محنت کر، اللہ بھی تجھے اپنا محبوب بنائے گا، محبوب بھی تجھے اپنا محبوب بنائے گا، پھر محبوب بھی محبوب بنائے گا. پہلی خوشی کب ہوتی ہے؟ عند الافطار. فرمایا جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے. آقا دوسری خوشی کب ہوتی ہے؟ فرمایا دوسری خوشی قیامت کو ہوگی. سبحان اللہ. قیامت کا نام سن کے ڈر گئے؟ قیامت کو محبوب سے ملاقات کا دن ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ قیامت کا دن ڈرنے کا دن نہیں ہے، وہ قیامت کا دن مصطفیٰ پہ مرنے کا دن ہے. پتہ چل جائے گا اس دن اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، محبوب کا وفادار کون ہے اور محبوب کے دروازے کا غدار کون ہے. فرمایا دوسری خوشی تب ہوگی جب قیامت کا دن آئے گا. آقا وہ خوشی کیسی ہوگی؟ فرمایا عند لقاء اللہ تعالی یوم القیامہ بالفاظ متقاربہ، حدیث کے الفاظ کتابوں میں موجود ہے. فرمایا قیامت والے دن جدوں روزے دار دی اللہ نال ملاقات ہوئے گی. جدوں روزے دار دی اپنے اللہ نال ملاقات ہوئے گی تے فرمایا او ویلا روزے دار واسطے خوشی دا ویلا ہے. بولیے وہ ویلا روزے دار واسطے خوشی دا ویلا ہے. حضرات گرامی، ہمارا یہ نصیبہ ہے، ہماری یہ بلند اقبالی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بھی چنا اور اپنی عبادت کے لیے بھی چنا. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے چنا.
الحمدللہ تعالی آج اس رحمتوں والے مہینے کی چند گھڑیاں باقی، چند گھڑیاں، اور میں نوجوانوں آپ کے نام ایک پیغام خطاب کے شروع میں کرنے والا ہوں۔ اگر عمل کی توفیق مل جائے تو میرا بھی کام بن جائے گا، کہہ دیجئے نا آمین۔ ہاں ہاں ہاں، گل اے جڑی چند رات آج آ رہی ہے، ایک کد واسطے آ رہی ہے؟ صرف نوجوانوں سے میرا سوال ہے، بولیے یہ چاند رات کس چیز کی علامت ہے جی؟ عیاشی کرنے کے لیے؟ یہ جو آ رہی ہے چاند رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ کے فضل کی رات آ گئی، اللہ کی رحمت کی رات آ گئی، اللہ کے جوت و سگا لٹانے کی رات آ گئی، اور اللہ سے پورے مہینے کا کچھ پانے کی رات آ گئی۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، ہم کہتے ہیں چاند رات آ گئی، یہ خوشیوں کی رات آ گئی۔ جیڑی خوشی وچ اللہ راضی نہیں وہ خوشی خوشی نہیں ہے، جس خوشی وچ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں وہ خوشی خوشی نہیں، تیرے واسطے عذاب دا ٹائم ہے، تیرے واسطے مصیبت دا ویلا ہے۔ خوشی اس رات اگر لینی چاہنا ہے تو پھر اس رات نو بیکار ضائع نہ کر، پچھلے ساری راتاں تراویحاں، پھر روزے، پھر تہجد، پھر ذکر اذکار، پھر عشاء دی نماز با جماعت، لیکن جدو خوشی دا ویلا آیا تے رب نہیں چاہتا کہ خوشی دے ویلے میں خدا نو بھول جائے۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ خوشی دے وقت میں خدا نو بھول جائیں۔ رب دی ڈیمانڈ اے وے خوشیاں دین والا میں، رحمتاں دین والا میں، فضل کرنے والا میں، احسانات دی بارش کرنے والا میں، تین روزے رکھن دی توفیق دین والا میں، تین سحری واسطے کھانا دین والا میں، افطاری واسطے بندوبست کران والا میں، اذاناں دی آوازاں صدائے دل نواز تیرے کنا وچ رس گولن تے پیچھے کرم میں خدا دا ہے۔ تو اے جڑی خوشی آ رہی ہے اج دی رات، اے خوشی دے ویلے رب فرماندا ہے مینوں بھول نہ جائے۔ تے رب نو یاد کیویں رکھنا ہے؟ عرض کر دوں کیویں رب نو یاد رکھنا ہے؟ اعتکاف تے جڑے معتکفین بیٹھے نے انہاں نو عزت نال، وقار نال، پوری تقریب نال اٹھاؤ، کیوں؟ یہ 10 دن اللہ دے پرونے بن کے رہے، بولیے نا سبحان اللہ، یہ 10 دن اللہ کے مہمان بنے بیٹھے رہے، تے جدوں اپنے وال پرونا آئے ادوں خوشیاں، تے جدوں رب دا مہمان آوے ادوں زیادہ خوشی، ادوں زیادہ خوشی۔ یہ اللہ کے مہمان تھے، اللہ کے گھر میں آئے تھے، اللہ کے لیے آئے تھے۔ من کان للہ ہے کان اللہ لہو، اور جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندا ہے۔ یہ 10 دن اپنے رب واسطے واللہ باللہ تاللہ خدا کی قسم ہے ہر کسی کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، جس کی نیت صحیح تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اعتکاف کیا، اللہ کے لیے کیا۔ ہمارے ذمہ یہ ہے جو اللہ کے مہمان بنے تھے ہم ان کو آئیں اٹھانے کے لیے، ہم ان کی عزت کریں۔ اور عزت کا ایک طریقہ یہ ہے اعتکاف کی حالت میں جب وہ بھی مسجد سے باہر نہ نکلیں سب کھڑے ہو کر ان کو عرض کرو کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ جیسے حاجی حج کر کے آتا ہے نا، عمرے والا عمرہ کر کے آتا ہے، ایئرپورٹ پہ دعا کروانی چاہیے جب تک وہ دنیا کے دھندوں میں مشغول نہ ہو جائے، ان سے دعا کرانی چاہیے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب تک یہ معتکفین جا کر چاند رات کے چکر میں نہ پڑ جائے تب تک مسجد میں ہی ان سے دعا کرواؤ، نیک حاجت کے لیے دعا کرواؤ، خدا کی قسم مصطفیٰ کے صدقے دعا قبول ہو جائے گی، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آج کے دن کی فضیلت ہے، آج کے دن کی فضیلت ہے۔ نوجوانوں آج کی رات بھی ہم نے ضائع نہیں کرنی، نماز عشاء کو با جماعت قائم کرنا۔ اگر جو نوجوان تہجد پڑھتے تھے رمضان شریف میں، تہجد کو عادت بنا لو، اس کو پکا اپنے ذمہ لازم کر لو، پھر دیکھنا خدا کی رضا کی سند ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اللہ فرشتوں میں کہے گا فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ مجھے فخر ہے، ان پہ فخر ہے مجھے۔ فرشتوں پورا مہینہ انہوں نے تہجد قائم کی،
نماز بعد جماعت قائم کی، لیکن صرف روزوں کے لالچ میں نہیں، یہ پہلے بھی میرے بندے تھے، آج بھی میرے بندے ہیں، آج بھی میرے بندے ہیں۔ حضرات گرامی، روزوں کا پہلا جمعہ، بلکہ روزوں کے پہلے جمعے سے پہلا جمعہ وہ عشق بلال پہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ بھی اس کی بقیہ قسط، بقیہ اس کا حصہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت بلال پاک کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے، یہ میں نے آیت تلاوت کی ہے خطبے میں، سنیے۔ پارہ نمبر 7 سورت الانعام، اس کی آیت نمبر ہے 52، اس کی آیت نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو اپنے تو دور نہ کرو، انہاں لوگاں نو اپنے تو دور نہ کرو، محبوب جڑے صبح شام اللہ نو پکار دے نے، ذرا بولتے جائیے گا نا، جڑے صبح شام اللہ نو پکار دے نے، تے کیوں پکار دے نے؟ فرمایا یریدون وجہہ، اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے پکار دے، یریدون وجہ، یہ صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آگے فرمایا ما علیکا من حسابہم من شیئن، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، بما من حسابک علیہم من شیء، اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں۔ اور آگے فرمایا محبوب فتطردہم، پھر اگر تم انہیں دور کرو فتکون من الظالمین، تو پھر یہ کام انصاف سے بعید ہوگا، انصاف سے بعید ہوگا۔ اب اس کا شان نزول سنیے۔ کافراں دا ایک ٹولا، انہاں دا دل کیتا سی سرکار کول چلیے، یہودیاں دے ایک گروہ انہاں دا دل کیتا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلیے، جا کے بیٹھ کے کوئی گل بات کریے۔ انہاں ویکھیا ایتھے حضرت صہیب رومی بیٹھے، ایتھے بلال حبشی بیٹھے نے نبی دی بارگاہ، ایتھے عمار بن یاسر بیٹھے نے، ایتھے سلمان فارسی بیٹھے نے، یہ اصحاب صفالے غریب بڑے جے، فقیر درویش غریب جے مسکین وہ بیٹھے نے۔ انہاں چودھریاں نے حد تک سمجھی، انہاں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے غریب غریب بندے فقیر درویش کول بائے نے، تے اساں تے نہیں انہاں تے ہوندیاں بہنا، ساڈی تے بےزتی ہے، ساڈی تے حد تک ہے۔ کہنے لگے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اساں آنا ہے، فرمایا جی بسم اللہ آ جاؤ، جی آیا نو آؤ تے صحیح۔ انہوں نے آکھیا کملی والے اُنہ چر اسا نہیں آنا جنہ چر بلال بیٹھا رہے گا، جنہ چر عمار بیٹھا رہے گا، جنہ چر فقیر تے درویش صہیب رومی بیٹھے رہن گے، سلمان فارسی بیٹھے رہن گے، انہاں فقیراں دے ہوندے اسا نہیں آنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے اللہ نے فرمایا اے مازاغ دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کھلنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے تھا والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے آؤن تیری بارگاہ یا نہ آؤن جڑے بیٹھے نے منوں پیارے لگ دے۔ ہائے ہائے یہ جڑے تیری بارگاہ دے اندر انہاں دے آن تو پہلے بیٹھے نے، اے میں خدا نو بڑے پیارے لگدے نے، اے بلال مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، اے عمار بڑا پیارا لگدا ہے، اے درویش سارے چنگے لگدے نے، اے فقیر چنگے لگدے نے، اے غریب مینوں چنگے لگدے نے، اے امیر تیری بارگاہ چون یا نہ آن، وڈیرے آن یا نہ آن، رواسا آن یا نہ آن، اے چودھری آن یا نہ آن، اے کملی والیا انہاں نو اپنے کولوں اٹھائی نہ کیوں، اے تیرے کول بیٹھ کے میں اللہ نو پکار دے رہندے نے، میری یاداں وچ رہندے نے، یا اللہ تینوں کیوں پکار دے نے؟ فرمایا یریدون وجہ، دنیا دے لالچ واسطے نہیں بلکہ میں اللہ نو راضی کرنے واسطے پکار دے۔ اللہ اکبر
فرمایا مدینے دے تاجدار آئے بیٹھے تیرے کول نے، اس صفہ چ رہن والے نے، سکے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والے نے۔ فرمایا جڑے چودھری آ رہے نے، روٹی انہاں دی انہاں دے ذمے نہیں، انہاں دا اناج انہاں دے ذمے نہیں، انہاں دا کھانا انہاں دے ذمے نہیں۔ اللہ جن نے تیری بارگاہ وچ انہاں نوں کھلیا ہے، کھانا بھی او دیندا ہے، پانی بھی او دیندا ہے، انہاں نوں رزق بھی او دیندا ہے۔ چودھری ہون گے او اپنے گھر وچ ہون گے، کملی والیا او آن یا نہ آن، انہاں نوں اپنے بوئے تو دور نہیں کرنا۔ ثابت ہویا جڑے اللہ نو پسند ہون او محبوب دی بارگاہ دے سکے ہو جاندے۔ ہن جنہاں دا تعلق محبوب نالے ایٹومیٹیکلی رزلٹ اے وے اللہ بھی انہاں نو پسند پیا کردا ہے۔ اگر کوئی پوچھے بلال کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 52 52 نمبر آیت پڑھو، اتنی تفسیرہ پڑھو۔ یہ 4 ساتھی سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے سن تے قرآن نازل ہویا۔ قرآن نازل ہویا۔ مسلمان بھائیو، جناب بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، جنہاں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا اپنا قرب عطا کیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خزانچی بنایا ہے، ہر ویلے سرکار دے سجے رہندے نے، کدی کھبے رہندے نے، نیزہ ہاتھ دے اندر ہوندا ہے، او نیزہ جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نیزہ ہے او انہاں نے پکڑیا ہوندا ہے، سرکار دی چوکیداری کردے نے، میرے آقا دے باڈی گارڈ نے، میرے آقا دا پیرا دیندے نے، کدی آقا دے اگے ٹردے نے، کدی سرکار دے پیچھے ٹردے نے، کدی سرکار دے سجے ٹردے نے، کدی آقا دے کھبے ٹردے نے۔ ہن عید چونکہ صبح عید دی گل کردے ہاں، سیرت نگاراں نے لکھیا ہے جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے نماز عید واسطے، بلال اگے اگے، بلال پاک اگے اگے۔ سرکار جدوں نماز عید واسطے جاندے نے، بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اگے چلدے نے، اور جدوں عیدگاہ دے اندر پہنچدے نے صحابہ کرام بھی آ جاندے نے، ایک رستے جاندے نے دوجے رستے واپس آوندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں نماز عید واسطے اوندے ہو ایک راہ جایا کرو، آہستہ آہستہ اللہ دا ذکر کردے جایا کرو، اور دوجے رستے واپس آیا کرو۔ آقا دا فائدہ کی ہے، اسے راہ واپس کیوں نہ آئیے؟ فرمایا اے میرے غلامو، قیامت والے دن اے دوویں راہ تہاڈی اللہ دی بارگاہ وچ گواہی دیندے ہون گے۔ اے دوویں راہ تہاڈی گواہی دین گے، یہ دوویں رستے تہاڈی گواہی دین گے۔ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا ڈیوٹی ہوندی سی، نیزہ توں گڈنا ہے، جس ویلے نماز عید واسطے جانا آقا دے سامنے نیزہ کر دینا، صحابہ کرام نوں پتہ لگ جانا انہیں نماز دا ٹائم ہو گیا۔ سرکار دے سامنے نیزہ زمین وچ گڈ دینا، اور پوری زندگی یہ ڈیوٹی اور کسے دی نہیں رہی، یہ ڈیوٹی نبھائی ہے تے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھائی۔ اور اے خصوصیات بلال وچوں بات آ، خصوصیات بلال پاک وچوں بات آ کہ ڈیوٹی آپ نے نبھائی۔ اے اگے اگے ٹرن دی گل آ گئی، سن لو، سرکار دے اگے اگے ٹرنا اس طرح دنیا تے نہیں، سیرت دیاں کتابوں میں بات موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام دے نال تشریف فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلامو دسو سب تو پہلے جنت وچ کنے جانا ہے؟ اچھی بولو۔ فرمایا سب تو پہلے جنت کے اندر کنے جانا ہے؟ عرض کرتے نے اللہ و رسول عالم بالثواب، اے کملی والے اللہ بہتر جاندا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جان دے نے۔ عرض کیتا گیا، صحابی بولے کہنے لگے کملی والے تساں جانا ہے، سارے نبیاں تو پہلے بوا تساں کھڑکانا ہے، رسولاں تو پہلے بوا تساں کھڑکانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت دی فرمایا اے لوگو سب تو پہلا قبر بھی میری شک ہوئے گی، پہلے قبر چوں میں نکلاں گا، پھر میرا صدیق نکلے گا، پھر میرا عمر فاروق نکلے گا۔ اسی تین یار یار ایک دوجے نال کنگلی پا کے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے میدان محشر وال جاندے ہوواں گے بے۔ تے جدوں میدان محشر وال جانا ہے تجھی خصوصیت آقا نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ تیجی خصوصیت وے میں او ہستیاں جن نے سب تو پہلا جنت دا بوا کھڑکانا ہے۔ لیکن نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سب تو پہلا جنت دا بوا میں کھڑکانا ہے تے صحابہ کرام نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد سی میرے آقا نے فرمایا بوا میں کھڑکانا ہے صحابہ عرض کر دینے کملی والے آ جدوں بوا تساں کھڑکانا ہے کسے رسول پہلے جنت وچ نہیں جانا کسے نبی پہلے جنت وچ نہیں جانا سب تو پہلے جنت وچ تساں جانا ہے بلال پاک بھی اوتھے بیٹھے سن میرے آقا بلال دا چہرہ ویکھیا میرے آقا مسکرا کے فرمایا اے میرے غلامو اے تے ٹھیک ہے بوا میں پہلا کھڑکانا ہے بوا کھلنا بھی میرے واسطے ہے لیکن میرے صحابیوں سب تو پہلے جن نے جنت میں جانا ہے وہ میرا بلال ہے اللہ یار سبحان اللہ خوش ہو جاؤ نا سبحان اللہ سب تو پہلے جنہیں جنتے جانا ہے وہ میرا کون ہے بولو میرا حضور دی وجہ کی یہ فرمایا جانا تے میں جنتے پہلا ہے لیکن بلال نے میرے نام پہلا کس طرح جانا ہے جڑی سواری ہوتے جڑی اونٹنی ہوتے جڑی ناکا ہوتے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کرنی ہے قیامت والے دن جنت جان واسطے او دیاں مہاراں میرے بلال دے ہاتھ وچ او دیاں مہاراں میرے بلال دے ہاتھ وچ ہون گیاں تے بلال علیہ السلام اتے سایہ فگن ہویا اور چونکہ اللہ دا فیصلہ ایام معدودات گنتی دے چند دن نے تو ایک گزر گئے اج اس رحمتاں والے مہینے دا آخری دن ہے نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان نو حاجی صاحب آگے تشریف لیں بندہ مسلمان نو دو خوشیاں روزیاں وچ نصیب ہوندیاں نے کتنیاں دو خوشیاں روزیاں وچ نصیب ہوندیاں نے جزاکم اللہ فی الدارین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ خوشیاں کدوں نصیب ہوندیاں نے فرمایا پہلی خوشی عند الافطار جدوں روزے دار روزہ افطار کردا ہے یہ کیڑے مسلمان دی خوشی ہے جڑا روزے دار ہے کلمہ پڑھے نمازاں پڑھ لوے لیکن روزے تو کنی کترائے میں کمزور نہ ہو جاؤں میرے جسم سے سکت ختم نہ ہو جائے میری دکان کا معاملہ ٹھپ نہ ہو جائے میں مزدوری کرتا ہوں محنت کرتا ہوں لیکن وہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی القاسب و حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ دا یار ہی ہوتا ہے روزے دی حالت میں بھی محنت کرنے والا اللہ دا یار ہے اللہ دا دوست ہے اللہ دا سجن ہے حبیب جو لفظ آقا نے اپنے واسطے استعمال فرمایا الا وانا حبیب اللہ خبردار میں اللہ دا حبیب ہاں وہی لفظ محنتی دے بارے ہی فرمایا القاسب حبیب اللہ محنت